سورہ التین کا پیغام۔ اللہ پاک انسان کی آسانی کے لیے ان جگہوں کو شاہد کہہ رہا ہے کہ یہ انسانی واقعات کی جگہیں ہیں اور آج کے انسان کو معلوم بھی ہیں، یعنی موجود ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں، یاد بھی ہیں۔ ان کے گرد و نواح پہ گزرنے والی داستانیں، یہ بار بار دہرائی جانے والی داستانیں ہیں جو نسل در نسل بتائی گئیں، سمجھانے کے لیے، سبق سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ مقامات جن پہ انسانی واقعات ہوئے گواہ ہیں انسان نے کیا کیا، اور پھر اس کیے کے نتیجے میں اس انسان کے ساتھ کیا ہوا، انسان کی کس بات کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے انسان کس کماش کی چیز ہے جس کام کی اس کو سزا ملی۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ وہ غلطی نہ کرنے کا 100% اہل تھا۔ اللہ کو تو معلوم تھا ہی، اس کو بھی معلوم تھا، مگر خود کی ہر دھرمی کی وجہ سے عذاب نصیب ہوا۔ کوہ تین یعنی کوہ جودی۔ کوہ جودی کو کوہ تین اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہاں تین یعنی کہ انجیر کی پیداوار زیادہ ہی تھی، جہاں سے طوفان نوح کے بعد بنی آدم یہاں وہاں نکل گئے۔ یہ واقعہ کوہ جودی کے پاس پیش آیا۔ یہ ایک بڑا واقعہ تھا۔ زیتون بھی جبل زیتون ہے جہاں مسیح علیہ السلام عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ان دو جگہوں کو اللہ نے شہادت ہی بنا دیا اور یہاں پیش آنے واقعات بھی زندہ رکھے۔ سینین یعنی کوہ طور، جہاں حضرت موسیٰ کو خود کی قوم کے لیے شریعت ملی، اور شہر امین، پر امن سرزمین یعنی مکہ، جہاں حضرت ابراہیم سے لے کر حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نے دعوت توحید دی۔ اللہ اس کو امن کا شہر کہہ رہا ہے۔ اللہ نے حکم دے کے ابراہیم سے خود کا گھر تعمیر کروایا اور اس کو پر امن بنایا۔ یہ گویا ملت ابراہیم کے لیے انعام تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے تو انسان کو بہترین خلق بنایا، ہر لحاظ سے، عقل شکل دونوں ہی کمال، دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ، سوچ سمجھ ایسی کہ کیا کیا نکتے نکالے، اللہ کے اذن سے کیا کیا غیب اور عجائب ڈھونڈ نکالے۔ یہ سب اللہ نے اس کو ہی بخشا جس کو انسان کہا، اور انسان کے لیے دریافت کے بعد، امتحان کے بعد انعامات رکھ دیے بے بہا۔ انسان میں اللہ نے خیر و شر کی تمیز، نیکی و بدی کا امتیاز، عدل سے محبت اور ظلم سے نفرت رکھ دی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے خمیر میں گون دی ہے۔ اب اگر وہ کہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں پڑتا کہ مجھ سے کیا چاہا جا رہا ہے تو درست نہ ہوگا۔ یہ انسان آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور جزا اور سزا پر، اور اللہ کو عادل اور حاکم ہی نہیں مانتا۔ اللہ نے تو بنی نوع انسان کو بہترین خلق کیا، مگر ایسا نہیں کہ اس کو ایک رستے پر ڈال دیا کٹ پتلی کی طرح کہ جدھر ڈور ہلاؤ بھاگا چلا آئے۔ اس میں تو اللہ نے شعور رکھ دیا ہے کہ کیا صحیح کیا غلط، اور اس فیصلے پہ چھوڑ دیا ہے اختیار دے کے کہ جو چاہے وہ کرے، وہ اختیار کو جیسا استعمال کرے۔ جب جب اس نے خود کے اختیار کو غلط استعمال کیا، اللہ نے اس کی خود کے کرتوتوں کے بدلے میں اس کی پکڑ کی۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ خرابی کی، حالانکہ یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، سرفرازی لے یا ہر نعمت سے محرومی۔ جو شخص بھی خود کی احسن تکوین کو جان جائے گا اور تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کو نعمتوں والی زندگی سے نوازے گا۔ یہ اس کی سنت ہے۔ اور ایک وہ ہے جو کہ نافرمان ہے، حق جان چکا ہے بلکہ مان چکا ہے اور پھر پلٹ رہا ہے کفر کی طرف، اس کا کیا ہو؟ وہ تو بہت بڑا مجرم ہوا۔ اللہ اس کو سزا نہ دے تو وہ سب سے بڑا، سب سے حکمت والا حاکم بادشاہ کیسے ہو؟